اردو کور کے معزز دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے انوکھے شخص کی داستان جس نے ایک ہی جرم بار بار کیے جانے پر اپنی ساری زندگی جیل میں گزار دی۔ ڈورس میکولن ایک ایسا ہونہار شخص ہے جس نے سالہ سال نیو یارک سٹی کے سب وے سسٹم میں چلنے والی ہزاروں ٹرینیں چلائیں۔ نیو یارک سٹی کا کوئی ایسا روٹ نہیں ہے جہاں اس شخص نے بس یا ٹرین نہ چلائی ہو۔ ایک ماہر ڈرائیور، قابل ٹرانسپورٹر، ایک روٹ کی ہر تفصیل یاد رکھنے والا، اپنے مسافروں کو ان کی منزل پر ٹھیک وقت تک پہنچانے والے اس شخص کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی ٹرانسپورٹ سسٹم یا کسی ٹریول ایجنسی کا کبھی ملازم نہیں تھا، نہ تو کبھی کسی نے اسے اپنے ہاں ملازمت دی اور نہ ہی اس کے پاس اپنی کوئی ذاتی سواری یا کوئی ذاتی ٹریول ایجنسی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرینوں اور بسوں کی ڈرائیونگ کرنے کا جنون رکھنے والے اس شخص نے اتنے سال ڈرائیونگ کہاں اور کیسے کی؟ اپنے اس شوق اور جنون کے ہاتھوں مجبور اس شخص نے ایسے کون سے جرائم کیے کہ اس کی زندگی کا آدھا حصہ یا تو جیل میں گزرا یا پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے؟ دوستو، ڈورس میکولن کی یہ کہانی دلچسپ تو ہے ہی، لیکن اس میں کئی افسوسناک پہلو بھی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جرائم ایسے بھی ہوتے ہیں جو نقصان دہ نہیں ہوتے اور مجرم ہمیشہ برا انسان نہیں ہوتا۔ ڈورس میکولن 1965 میں بروکلن میں پیدا ہوا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی ڈورس کو ٹرینوں سے بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی۔ نیو یارک سٹی کا رہائشی ہونے کی وجہ سے سب وے ٹرانسپورٹ سسٹم اس کا سب سے پسندیدہ سسٹم بن گیا۔ 5 سے 10 سال کی عمر میں ہی اسے پورے ریلوے نظام کا علم ہو چکا تھا اور وہ ہر سٹاپ کو جانتا تھا۔ بدقسمتی سے ایک ایسے انتہائی ذہین بچے کے لیے اس سکول میں کوئی جگہ نہ بن سکی کیونکہ اسے آٹزم کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اسے سکول میں موجود خصوصی تعلیمی پروگرام میں رکھا گیا جہاں بہت سے دوسرے بچے بھی اسی بیماری کا شکار تھے۔ ایک مرتبہ 12 سال کی عمر میں اس کے استاد نے اسے ایک ہم جماعت کے پاس اکیلا چھوڑ دیا جس نے ڈورس پر بار بار کینچی سے حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ اس تجربے نے ڈورس کو بہت صدمہ پہنچایا اور اسے 2 ہفتوں تک اسپتال میں رکھا گیا۔ اس تلخ تجربے کے بعد ڈورس نے اسکول سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشنز پر پناہ لینے لگا۔ دوستو، ڈورس کو MTA کے ریل یارڈز کے ارد گھومتے ہوئے بہت سکون ملتا تھا جہاں ایسی خالی ٹرینیں موجود ہوتی تھیں جن کا اس وقت چلنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ وہاں وقت گزاری کے دوران ڈورس کی MTA کے ملازمین کے ساتھ بہت دوستی ہو گئی جو اس وقت وہاں اپنی اگلی ڈیوٹی کے انتظار میں فارغ بیٹھے ہوتے تھے۔ انہیں ٹائم پاس کے لیے ایک کمپنی مل گئی اور ڈورس کو نئی چیزیں سیکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ لوگ ڈورس سے کئی چھوٹے موٹے کام لینے لگے، جیسے کہ کارکنوں کے لیے کھانا لے کر آنا، کام کی جگہوں کی صفائی کرنا وغیرہ وغیرہ، اور بدلے میں وہ اسے انہی ٹرین سٹیشنوں پر رات رہنے کی اجازت دیے رکھتے، کھانا بھی مل جاتا اور مفت میں کئی ٹرین کے سفر بھی ہوتے رہتے۔ حتیٰ کہ ڈورس کی سالگرہ پر کارکنوں نے اسے سرکاری MTA ہارڈ ہیٹس اور ٹارچ وغیرہ جیسے تحفے بھی دیے۔ اور اب ان ملازمین کی ڈورس سے اتنی دوستی ہو چکی تھی کہ وہ ایک 13 سالہ لڑکے سے کچھ اہم کاموں میں بھی مدد لینے لگے۔ وہ اسے نہ صرف اپنے ساتھ سفر میں رکھتے بلکہ کئی مرتبہ اسے اپنی جگہ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی بٹھا دیتے۔ اس نے بہت جلد ٹرین چلانا سیکھ لی اور صرف 13 سال کی عمر میں ڈورس پوری طرح سے ٹرینیں چلا رہا تھا۔ وہ بڑے آرام سے ٹرین کو اپنے اسٹیشن تک لے آتا تھا، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ 1980 میں قریباً 15 سال کی عمر میں ڈورس کو پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر ٹرین چلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری ایک عورت کے پولیس کو اطلاع دینے پر عمل میں آئی جب اس نے دیکھا کہ ٹرین چلانے والا ڈرائیور عمر میں بہت چھوٹا ہے، اور شک کی بنیاد پر اس نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ ناظرین، اس گرفتاری نے ڈورس کو مجرم قرار دے دیا جس کے بعد اسے کبھی بھی MTA میں ملازمت نہیں مل سکتی تھی، لیکن اس سزا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ جیل سے باہر آنے کے بعد اس کا ڈرائیونگ کا جنون اور بڑھ چکا تھا اور یہاں سے شروع ہوئی اس کی زندگی کی عجیب داستان۔ اب چونکہ اسے کہیں ملازمت نہیں مل سکتی تھی، چنانچہ اس نے ٹرینیں چلانے کے اپنے جنون کو پورا کرنے کے لیے انہیں ہائی جیک کرنا شروع کر دیا۔ ڈورس کا کہنا تھا کہ اسے کہیں بھی کسی بھی اسٹیشن پر کوئی بھی ٹرین اگر 1 منٹ کے لیے ڈرائیور کے بغیر نظر آتی تو وہ فوراً سے اس ٹرین کی ڈرائیونگ سیٹ پر قبضہ کر لیتا اور ٹرین اڑا کر لے جاتا۔ اسے چونکہ ہر روٹ، ہر ٹائمنگ اور ہر اسٹیشن زبانی یاد تھا، چنانچہ اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ وہ مسافروں کو اپنے وقت پر ان کی منزل پر پہنچا دیتا تھا اور پھر پکڑے جانے سے پہلے غائب ہو جاتا، لیکن وہ ہر دفعہ بچ جانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسے کئی مرتبہ جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی اور وہ کافی عرصے تک قید بھی رہا۔ دوستو، ڈورس کی زندگی پر حال ہی میں بنائی جانے والی ایک ڈاکومنٹری میں
उसने इंकिशाफ किया कि उसने करीबन 20 साल की उम्र तक 500 से भी ज्यादा ट्रेनें और हजारों बसें हाईजैक की और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। इस दौरान वो कई मरतबा गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन जेल से आने के बाद वो दोबारा यही सब करने लगता। बताया जाता है कि पिछले 40 सालों से डॉरेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मुतल्लिक कई तरह के इल्जामात की वजह से जेल के अंदर और बाहर आता जाता रहा है। हैरत की बात यह है कि उसे कभी तशद्दुद के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने कभी किसी को जख्मी नहीं किया, किसी मुसाफिर को परेशान किया और ना ही कोई खतरनाक काम किया। इसका सबसे बड़ा जुर्म ट्रेन और बस ड्राइविंग का जुनून था। अब चूंकि जेल जाने की वजह से इस पर तमाम MTA रेल यार्ड्स, बस डिपो और दीगर सरकारी दफातर की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई थी। चुनांचे अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए इसके पास हाई जैकिंग ही एक वाहिद रास्ता बचता था। अब ऐसा नहीं था कि डॉरेस ने बाकायदा मुलाजमत ढूंढने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने रोजगार तलाश करने की बहुत कोशिश की और इस दौरान उसने न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट म्यूजियम में रजाकाराना तौर पर भी काम किया। इसे ये काम बहुत पसंद था, लेकिन इसे इस जॉब से उस वक्त निकाल दिया गया जब इसके बास को बिल आखिर इसकी शनाख्त का इल्म हो गया। एक मर्तबा 9/11 के बाद डॉरेस ने न्यूयॉर्क शहर के सबवे सिस्टम को महफूज बनाने के लिए अपने इल्म और महारत को रजाकाराना तौर पर पेश किया। उसने वफाकी एजेंटों, न्यूयॉर्क सिटी इंटेलिजेंस जासूसों और न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस की एक टीम की मदद की और सबवे सिस्टम में मौजूद कुछ ऐसे मकामात की निशानदेही की जहां से दहशतगर्द बगैर किसी को दिखाई दिए घुस सकते थे। दरअसल डॉरेस उस वक्त जेल में था जहां उसने अफसरान को अपनी खिदमात रजाकाराना तौर पर पेश की और डॉरेस की जहानत, महारत और इल्म की मदद से उन्हें कीमती मालूमात हासिल रहीं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करने और इनके साथ भरपूर ताउन करने के बावजूद डॉरेस को कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो इसकी सजा में कोई कमी वाक़ई हुई और ना ही इसकी शख्सियत से मुजरिम का टैग हटाया गया। इसकी बजाय न्यूयॉर्क सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस को इत्तला दी गई कि डॉरेस के पास बहुत कीमती मालूमात हैं जिनकी मदद से ये दहशतगर्दों की मदद कर सकता है और वो डॉरेस से तमाम जरूरी मालूमात ले सकते हैं। इस इत्तला के बाद हिफाजती इकदामात के तौर पर डॉरेस को कैद तन्हाई में रखा गया। नाज़रीन, डॉरेस को अपनी आज़ादी वापस हासिल करने की कोशिशों में कई मरतबा कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में उसके वकील का कहना है कि वो सालों से डॉरेस के साथ इस केस पर काम कर रही हैं। इसकी हासिल करदा मालूमात बताती हैं कि डॉरेस एक मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाला शख्स नहीं है, बल्कि वो एक दोस्ताना मिजाज और अच्छी हिस्से मिजाज रखने वाला डिसेंट इंसान है। सोचने की बात यह है कि एक शख्स जो इतनी उम्दा ड्राइविंग करता है, उसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मुतल्लिक हर तरह की मालूमात हैं, आखिर वो इस काबिल कैसे हुआ? यकीनन उसे ये सब सिखाया गया है। ऑटिज्म से मुतासर डॉरेस की आधी जिंदगी ट्रेन स्टेशनों और बस अड्डों पर गुजरी, जहां कई किस्म के लोगों से उसने ये सब सीखा। अफसोस की बात यह है कि इस सिस्टम ने इसे बाइज्जत तौर पर कभी भी नहीं अपनाया, जिसकी वजह से वो हाई जैकिंग के जुर्म में मुब्तला होता चला गया। डॉरेस का कहना था कि वो कभी भी अपने आप को हाई जैकिंग से रोक नहीं पाता था। वो जानता था कि उसे ज़हनी मसाइल का सामना है और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने की बदौलत उसे कभी भी बाकायदा जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन उसके दिलो दिमाग में हर वक्त बसा रहने वाला ट्रेनों का शोर, इंजनों की आवाजें और बस अड्डों की रौनक उसे मजबूर करती कि वो एक मरतबा फिर ड्राइविंग करे, जिसका नतीजा एक और हाई जैकिंग के केस की सूरत में निकलता और फिर उसे जेल जाना पड़ता। मायरीन का कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके पिछले रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए इसे कानूनी तौर पर मुलाजमत दे देता तो वो इस सिस्टम का एक बेहतरीन हिस्सा हो सकता था। लेकिन अफसोस कि डॉरेस को न्यूयॉर्क अदालत एक मुजरिम से ज्यादा की हैसियत नहीं दे सकी।